کہ چھوٹے بچے ہیں ان کا بھی خیال کرو، گھر کون دیکھے گا آپ کے چلے جانے کے بعد، کیا ہوگا؟ میرے عزیزوں، ہم نہیں شادی کیے ہوئے، ہمارے ہی بچے نہیں ہیں، وہ صحابہ کے بھی تھے جو بدر میں رسول اللہ کے ساتھ جا رہے تھے، جو احد میں رسول اللہ کے ساتھ جا رہے تھے۔ کیا ان کی اولاد نہیں تھی؟ ان کی جائیدادیں نہیں تھی؟ ان کے رشتہ دار نہیں تھے؟ سب تھے۔ ایک جنگ ایسی ہے جس میں 1 مہینہ تک صحابہ پیٹ پر پتھر باندھ کر کے لڑتے رہے۔ جنگ خندق کا موقع میں بتا رہا ہوں۔ واپس وہ جنگ ختم ہوئی، 5 کلومیٹر دور ہے صرف مدینے سے، 5 کلومیٹر ہے۔ صحابہ واپس آ رہے تھے رسول اللہ کے ساتھ، تھکے ہارے، زخموں میں چور۔ بیچ راستے میں جبرائیل امین آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کا حکم ہے یہیں سے آپ بنو نذیر کی جنگ پر جائیں۔ بنو نذیر ایک قبیلہ تھا جس نے بغاوت کی، دھوکہ دیا تھا مدینے والوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقابل میں کفار و مشرکین کی مدد کر کے مدینے کو تباہ کرنے کے منصوبے بنائے تھے۔ ان کے خلاف جنگ کے لیے حضور کو حکم ہوا، لیکن یہ 1 مہینے سے تھکے ہوئے، زخموں سے چور، کہاں کہاں سے ان کے خون بہہ رہا تھا۔ بیچ راستے میں کھڑے صحابہ اور جبرائیل امین آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے یہ کہا، میں اپنے صحابہ سے پوچھ تو لوں کہ یہ بڑے تھکے ہوئے مہینہ بھر سے، خندق بھی کھودا ہے، جنگ بھی لڑی ہے، یہ ابھی مدینے گئے نہیں ہیں، بیوی بچے گھروں میں ہیں، رشتہ دار گھروں میں ہیں۔ جبرائیل نے کہا آپ پوچھ لیں اپنے صحابہ سے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا، اے میرے صحابہ، جبرائیل کا حکم، جبرائیل کی طرف سے پیغام آیا، اللہ کا حکم ہے کہ یہی سے ہم بنو نذیر کے مقابل میں جائیں۔ وہ صحابہ جو تھکے ہوئے تھے، انہوں نے حضور کو سنا، ان کے بیوی بچے تھے، یہ کہہ سکتے ہم مرہم پٹی کر کے آ جائیں گے، بیوی بچوں سے بات کر کے آ جائیں گے، گھر میں راشن پانی پہنچا کر کے آ جائیں گے، گھر کے حالات دیکھ کر کے آئیں گے۔ کسی ایک صحابی نے یہ نہیں کہا ہم گھر جا کر ملاقات کر کے آئیں، راشن پانی دے کر کے آئیں اور مرہم پٹی کر کے آئیں۔ جیسے حضور نے پوچھا کیا خیال ہے تمہارا ہے میرے صحابہ، سارے صحابہ ایک زبان ہو کر کہتے ہیں، آقا دیر کس بات کی، چلے یہیں سے چلتے ہیں۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا۔ لوگ آج چھپنے کے لیے مصلحت کے دروازے ڈھونڈتے ہیں۔ بہت ساری باتیں ہیں میرے عزیزوں۔ سرکار سیدنا امام حسین کا تذکرہ ہر سال کرنے والے لوگ بزدل کیسے ہو سکتے ہیں؟ امام حسین کو کیا تانا دو گے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو لا کر کے میدان میں شہید کروا دیا؟ وہ دین کا مسئلہ تھا، میرے آقا کی شریعت کی بقا تھی، اور ہر زمانے میں ضرورت پیش آتی رہے گی۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، اس روئے زمین پر موت آ سکتی ہے، اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ اور عاشق رسول موت سے کبھی ڈرتا نہیں، اس لیے کہ موت اس کے لیے حادثہ ہے جس کو جلنا ہے جلنا ہے جلنا ہے جلنا ہے، اور موت اس کے لیے حادثہ نہیں جس کا یہ عقیدہ ہو ادھر آنکھ بند ہوگی ادھر دیدار مصطفیٰ ہوگا۔ اس کے لیے حادثہ نہیں ہے، یہ تحفہ ہے، یہ تحفہ ہے۔ اسی لیے تو عاشقوں کی جماعت نے کہا تھا، مر کر کے جب قبر میں جائیں گے اور منکر نکیر اٹھا کر پوچھ رہے ہوں گے، بتا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، حضور کو دکھا کر پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ عاشق صادق یہ کہتا ہے، یہ سوالات تو سب چھوڑو، اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ حضور کو دیکھنے کے لیے مجھے مرنا پڑا ہے، میں قبر میں آیا ہوں تو نبی کو دیکھنے کے لیے۔ عزیزان گرامی وقار، پھر خوف کس بات کا، ڈر کس بات کا؟ اسی لیے ہمارے بزرگ یہ کہا کرتے تھے، سنیوں کے جنازے سج دھج کر کے جاتے۔ ہم نے پوچھا کہ ان کو نیا کپڑا سفید عطر میں، ان کو خوشبوؤں میں معطر، سر میں بھی لگایا، پھولوں سے سجا ہے، ایسا لگتا ہے دولہا بن کر جا رہا ہے، اس کی کون سی شادی، مر گیا ہے۔ لیکن بزرگوں نے کہا نہیں، اس کو سجا سوار کر اس لیے بھیجا جا رہا ہے کہ آج اپنے نبی سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے، شب گور بھی اسی گل سے ملاقات کی رات۔ موت کا خوف نہیں، ڈر ہر چیز کا نکالو۔ ہاں، رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے،